گلگت میں دنیور نالے کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 7 افراد جاں بحق، 4 زخمی، 3 کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ امدادی سرگرمیاں جاری، 15 رضاکار واٹر چینل کی بحالی پر کام کر رہے تھے، مٹی کا تودہ گرنے سے دب گئے۔ جاں بحق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا، علاقے کی فضا سوگوار۔ اہل علاقہ کا حکومت کے خلاف احتجاج، شش پر گلیشیئر آؤٹ برسٹ ہونے سے شاہراہ قراقرم بند، زمینی کٹاؤ کی وجہ سے سڑک بھی نقصان۔ سیاحوں سے متبادل راستہ استعمال کرنے کی اپیل۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,46,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ آٹو، آئل اینڈ گیس، ریفائنری اور فرٹیلائزر کے شیئرز میں خریداری۔ مری میں نون لیگ کے 3 بڑوں کی بیٹھک، نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہم سیاسی معاملات پر مشاورت، مجموعی سیاسی صورتحال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر گفتگو۔ صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان۔ لاہور سمیت ضمنی انتخابات میں مشاورت کے ساتھ پارٹی کی شرکت کا فیصلہ، پنجاب حکومت کے بارے میں بعض تحفظات کا اظہار، آئندہ معرکہ حق کنونشن فیصل آباد میں رکھنے کی تجویز پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان بولے، پاک فوج کی بدولت پاکستان کو عالمی سطح پر بے پناہ پذیرائی ملی، معرکہ بنیانم مرصوص نے پاکستان کے تشخص کو تبدیل کر دیا، پارٹی رہنماؤں کو شہداء کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ کوئی سیاسی جماعت 14 اگست پر احتجاج کیسے کر سکتی ہے؟ ملک محمد احمد خان کا سوال، کہا وفاقی حکومت کے بارے میں چہ مگوئیاں بے مقصد ہیں، حکومت کا رخ درست سمت میں ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت آج محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ ملزمان میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر شامل۔ پروسیکیوشن کے گواہان کے بیانات قلم بند، عدالت نے ہفتے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ٹرانسپورٹرز کو ڈمپرز اور ٹرکس میں کیمرے لگانے کے لیے 15 روز کا وقت دیا ہے۔ ڈرائیورز کے لیے لائسنس بھی لازم ہوگا، اس کے بغیر گاڑیاں سڑکوں پر لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہا ڈمپرز جلانے والے شرپسندوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، تحقیقات کے بعد ملزمان کو سزا دی جائے گی۔ نومبر سے پہلے مارکیٹ میں چینی کی مصنوعی قلت پیدا کی جا سکتی ہے، وزارت صنعت و پیداوار کو خدشہ۔ قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ کرشنگ سیزن کے آغاز تک کے لیے 17 لاکھ ٹن کے ذخائر کافی ہیں۔ چینی بظاہر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہول سیلر سمیت دیگر مصنوعی قلت پیدا کر سکتے ہیں۔ سنتاس معاہدہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے، بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، بھارتی ریاستی دہشت گردی کو اپنی کتاب میں بیان کیا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی کا اپنی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ اور مستونگ میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ڈی میں درج، دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد سمیت دیگر دفعات شامل۔ دھماکے سے جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں ڈی ٹریک ہوئیں۔ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے، دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی، خطے میں امن کے دشمن کو سپہ سالار کی وارننگ۔ پاک بھارت سمیت بہت ساری جنگیں رکوانے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انڈیا خود کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، انہیں انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہیں۔
لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت آج محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ ملزمان میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید سمیت دیگر شامل۔ پروسیکیوشن کے گواہوں کے بیانات قلم بند، عدالت نے ہفتے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر معافی مانگ لیا۔ اسد قیصر کا آئندہ ایسے کسی فیصلے کا حصہ نہ بننے کا وعدہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقات کا اعلان، کہا ظلم کے خلاف ہر فورم کو استعمال کریں گے۔ تحریک انصاف کے تمام دعوے گمراہ کن ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر کا شدید رد عمل، کہا ملک کی معیشت کے بارے میں ایسے بیانات عوام کے حق میں نہیں۔ 9 مئی کو سازش رچائی گئی، ریاستی اداروں پر حملے ہوئے، اپوزیشن کو تکلیف ہے کہ انہیں ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے۔ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کے بعد آسٹریلیا کا بھی ستمبر میں آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا پائیدار امن فوجی نہیں سفارتی راستے سے ہی ممکن ہے۔ نتن یاہو کو بتا دیا دیرینہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے، فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی درندگی کی انتہا، غزہ میں الشفا اسپتال کے باہر میڈیا کے کیمپ پر بم برسا دیے۔ الجزیرہ ٹی وی کے معروف رپورٹر انس الشریف اور ٹیم کے 5 ارکان سمیت 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا انس الشریف پر حماس کا سیل چلانے کا الزام، صحافتی تنظیم سی پی جے کی شدید مذمت، تحقیقات کا مطالبہ۔ صہیونی فوج کے پناہ گزین کیمپوں اور امداد کے منتظر افراد پر بھی حملے، مزید 80 فلسطینی شہید، بھوک سے مزید 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ غزہ پر اسرائیلی قبضہ نامنظور، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ارکان یک زبان، پاکستان نے غزہ پر اسرائیل کے قبضے کے مکروہ منصوبے کو مسترد کر دیا۔ عاصم افتخار نے کہا ایکشن کا وقت آ گیا، اسرائیلی طاقت کا استعمال روکا جائے۔ برطانیہ کا اسرائیل کو نئے آپریشن سے باز رہنے کا مشورہ۔ چین، سلووینیا، الجزائر اور جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک کا بھی اسرائیلی جارحیت روکنے پر زور۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق حاصل۔ مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ نہ صرف آئینی ذمہ داری بلکہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام، اقلیتی برادری کو بااختیار بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اقلیتوں کی عزت و تحفظ اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت ہمیشہ اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ 2009 میں پیپلز پارٹی نے ہی اقلیتوں کے قومی دن کا تعین کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، وفاق کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ چاہتے ہیں۔ ایک اور ٹرین حادثہ، ریون ریلوے اسٹیشن پر لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ایکسپریس کا انجن اور 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 4 افراد زخمی، 4 گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک بحال۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ بارش کی گرتی بوندوں کے ساتھ وکٹوں کی جھڑی، دوسرے ون ڈے میں شاہینوں کو شکست، ویسٹ انڈیز نے 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے 37 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم کو 35 اوورز میں 181 رنز کا ہدف ملا، جو 5 وکٹوں پر 10 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن ون ڈے کل ہوگا۔ منیب علی کی سنچری، پاکستان ویمنز ٹیم نے تیسرے T20 میں آئرلینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 156 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 2 وکٹوں پر حاصل کیا۔ 3 میچز کی سیریز 2-1 سے آئرلینڈ کے نام۔ WAA ایشین چیلنج آرچری چیمپئن شپ میں پاکستان کے 2 میڈلز، ویمنز ٹیم ایونٹ میں سنوبر امین نے سلور میڈل جیتا، مینز ٹیم ایونٹ میں اریب حسین صدیقی نے برونز میڈل حاصل کیا۔ چیمپئن شپ میں 17 ممالک کے 80 سے زائد تیر اندازوں نے حصہ لیا۔ کرسٹل پیلس سے پہلی بار FA کمیونٹی شیلڈ کپ جیت لیا۔ لندن کے ویمبلڈے اسٹیڈیم میں لیورپول کو پینلٹیز پر 3-2 سے شکست دی۔ دونوں ٹیموں کا مقابلہ مقررہ وقت تک 2-2 گول سے برابر تھا۔
چائنا میں ورلڈ گیمز میں میڈلز کی دوڑ جاری، فری ڈائیونگ میں پولینڈ کی جولیا نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا، آخری لیپ میں 222.5 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ رسا کشی میں تائیوان کی خواتین ٹیم نے سوئٹزرلینڈ کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا۔ ایروبیٹکس جمناسٹک میں چائنا کی خواتین ٹیم کامیاب، بورڈنگ میں ویمنز اور مینز ایونٹ میں فرانس کے کھلاڑی فاتح رہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، سکھر میں رنگا رنگ تقریب، گرینڈ میوزیکل نائٹ میں راحت فتح علی خان، عاصم اظہر، بلال سعید اور دیگر فنکاروں کی پرفارمنس، شرکاء جھوم اٹھے، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، آسمان جگمگا اٹھا۔ حیدرآباد میں بھی گرینڈ میوزیکل گالا، علی ظفر سمیت دیگر فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔ اور پاک سرزمین شاد باد، جشن کے حوالے سے ISPR کا نیا ملی نغمہ جاری، شہر شہر یوم آزادی کی تیاریاں، ملک بھر میں جوش و خروش عروج پر، بچوں کی بھرپور تیاری، کراچی تا خیبر سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری، خانپور میں مارکہ حق جشن آزادی میراتھن ریس۔